الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. عاشقان رسول، عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام درجہ عالمیہ یعنی درجہ سابعہ میں ہمارا ہدایہ کتاب البیوع سے غالباً چھٹا درس ہے. تو ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے جو چیزیں طبعاً بیع میں داخل ہیں اور جو چیزیں طبعاً بیع میں داخل نہیں ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے. تو امام قدوری فرماتے ہیں وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا. اگر کسی شخص نے گھر بیچا ہے اور اس گھر کے جو دروازے ہیں ان کے اندر لاک یعنی تالے فکس ہیں جو جدا نہیں ہوتے، فکس ہیں. جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تالے ہوتے ہیں جو دروازے کے اندر فکس ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَمَن بَاعَ دَارًا، جس نے گھر بیچا، دَخَلَ فِي الْبَيْعِ، بیع کے اندر داخل ہے مفاتیح اغلاقها، ان کے تالوں کی چابیاں، وہ تالے جو دروازوں کے اندر فکس ہیں ان کی چابیاں بھی اس میں شامل ہیں. ان کو الگ سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اسی کا جز سمجھا جائے گا، کیونکہ تالا جو ہے وہ دروازے کا جز ہے اور چابی جو ہے یہ تالے کا جز ہے. یہ سب ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَغْلَاقُ، اور اس بیع کے اندر چونکہ اغلاق غلقن کی جمع ہے، اغلاق تالے کو کہتے ہیں، تو اگرچہ اس کے اندر تالے بھی داخل ہیں، تو جب تالے داخل ہیں لِأَنَّهُ مُرَكَّبَةٌ فِيهَا، اور وہ تو مرکب اس سے، تالا جو ہے وہ تو مرکب ہے اس سے، لِلْبَقَاء، باقی رہنے کے لیے، تو لہٰذا اس میں اس کی مفاتیح چابیاں بھی شامل ہوں گی. وَالْمِفْتَاحُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْغَلْقِ، اور جو چابیاں ہیں وہ بھی تالے کی بیع میں داخل ہیں. والمفتاح، اور چابیاں، یدخلو داخل ہیں، فی بیع الغلق، تالے کی بیع میں، من غیر تسمیت، بغیر الگ سے ان کو نومینیٹ کیے، الگ سے بتائے بغیر بھی وہ اس میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ قید لگائی جائے کہ جناب چابیاں بھی آپ دیں گے تو میں یہ خریدتا ہوں، نہیں، بلکہ ان کا تذکرہ نہیں بھی ہوا، ان کی بات نہیں بھی ہوئی تو بھی وہ طبعاً اس بیع میں داخل ہیں. لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ بَعْضٍ مِنْهُ، کیونکہ وہ اس کے جزو کے منزلہ پر ہے. لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ جو ہے چابیاں جو ہیں بمنزلتی بعد منہ، اس کے بعضیت کے منزلے پر ہیں، اس کے جزو کی حیثیت سے ہیں. جو چابیاں وہ تالے کا جز ہیں. اذ لا ينتفع به بدونه، اس طرح کہ یہ جو تالا ہے ان کے بغیر یعنی چابیوں کے بغیر نفع نہیں دیتا. تو چابیوں کے بغیر تالا کس کام کا ہے؟ یا تو لگ جائے گا تو اس سے ہی کھلے گا، تو اس کے اپنے کام نہیں ہوگے، اور اگر کھلا چھوڑ دے گا تو پھر تالا لگانے کا فائدہ. تو چابیوں کے بغیر تالا جو ہے وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے. قال، فرماتے ہیں وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالنَّاقِدُ الثَّمَنُ عَلَى الْبَائِعِ. اب ایک مسئلہ شروع کر رہے ہیں یہاں سے. مثال کے طور پہ عبد المعیز بھائی، میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی، ایسی چیز کے جس کو کیل کے ذریعے یعنی ناپ کے بیچا جاتا ہے، تو میں نے آپ کو وہ چیز بیچی کیل کے ذریعے جو ہے، اور آپ نے مجھے سمن دیے. تو اب سمن کا پرکھنا، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سونے چاندی کے سکے سمن ہوتے تھے جن کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی جاتی تھی، اور جو چیز بیچی جا رہی وہ کیل کر کے یعنی ناپ کر کے بیچی جا رہی. تو فرماتے ہیں وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ، جو کیال ہے نا، کیل کرنے والا، ناپنے والا، یا سادہ لفظوں میں ہم کہہ لیں تو تولنے والا، اس کی اجرت، وَالنَّاقِدُ الثَّمَنُ، اور سمن کا ناقد یعنی نقد سمن. نقد سمن سے مراد ہے سمن کو پرکھنا، کہ یہ جو سکے دیے ہیں آیا کہ یہ اچھے ہیں یا ردی قسم کے ہیں، کھوٹے سکے ہیں یا اعلیٰ قسم کے سکے ہیں،
و ناقد الثمانی اور سمن کو پرکھنا، کیال کی اجرت اور سمن کو پرکھنا، یہ دونوں کس کے ذمے ہیں؟ علی البائع، بائع کے ذمے ہیں۔ اب یہ چاہے تو خود کیل کر لے یا کیال کو اجرت دے کر کیل کروا لے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 100 من گندم بیچی، تو تول کر دینا جس بندے کا کام ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ میں چاہوں تو خود تول کے دے دوں، یا میں کوئی بندہ ہائر کروں جسے کہوں اجرت دوں، جس کو میں پیسے دوں کہ آپ یہ تول کر بوریاں بھر کے سلائی کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ وَنَاقِدُ الثَّمَن، اور اسی طرح جو کرنسی کا پرکھنا ہے وہ بھی بائع کے ذمے ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ اب کوئی بڑی ڈیل ہو گئی ہے تو اور وہ ڈیل ہوئی ہے درہم و دینار کے عوض، تو غلطی نہ ہو جائے، کہیں بہت بڑا خسارہ نہ لگ جائے، تو لہٰذا جو ثمن کا ناقد ہے، ثمن کو پرکھنے والا شخص ہے، اس کو بلایا جائے، اس کو اجرت دی جائے اور ثمن کو پرکھ لیا جائے، سودے پر ہی یہ کر لیا جائے، اور اس کی اجرت بھی کس کے ذمے؟ علی البائع، بائع کے ذمے۔ شروع سے پھر دیکھیں، وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ، کیال کی اجرت، وَنَاقِدُ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، اور ثمن کو پرکھنے والے کی اجرت کس پر ہے؟ بائع پر ہے۔ اما الکیل فلا بد منہ للتسلیم وہو علی البائع، تو کہتے ہیں آگے نا اس کی لاجک بیان کر رہے ہیں، آگے اس کی وجہ، سبب، علت بیان کر رہے ہیں۔ اما الکیل، بہر کیف جو کیل ہے نا، یعنی ناپنا ہے، فلا بد منہ للتسلیم، تو تسلیم کے لیے وہ ضروری ہے، فلا بد ضروری ہے، منہ اس سے، للتسلیم حوالے کرنے کے لیے۔ اب میں نے عبد المعیز بھائی کو اگر 100 بوری گندم بیچی تو اس کے لیے کیل ضروری ہے، یعنی کیل یا کیل ایک ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، یا یہاں پر ہم مثال لے لیں وزن ضروری ہے، تو اگر میں وزن نہیں کروں گا تو میں یہ چیز ان کے حوالے کیسے کروں گا؟ تو کہتے ہیں کہ للتسلیم، حوالے کرنے کے لیے کیل ضروری ہے، وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ، اور وہ کیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ، وہ بائع کی ذمہ داری ہے۔ وَمَانَ هَذَا اِذَا بَيْعُ مُقَایَلَةً، کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بیع تول کر ہوگی، کیل کے ذریعے سے ہوگی، تو اس صورت میں کیل کی اجرت جو ہے یہ بائع پر ہوگی۔ وَقَضَا، ایسے ہی اجرت الوزان والزراع والعداد، تو اسی طرح کہتے ہیں وزن کرنے والے کی اجرت، اور زراع جو زرہ کے ذریعے سے یعنی گزوں کے اعتبار سے بیچنے کا معاملہ ہے، اس کی اجرت، والعداد یا گن کر کوئی چیز دی جاتی ہے تو گننے کی اجرت، یہ سب جو ہے یہ بھی کہتے کہ یہ تو ایک مثال دی ہے نا کیال کی، تو کہتے صرف کیال ہی نہیں، جس طرح کی بھی چیز ہوگی، وزن کرنے والی ہوگی، زرہ کے اعتبار سے خریدنے والی ہوگی یا عدد کے اعتبار سے خریدنے والی ہوگی، تو یہ وزن کا اور ناپنے کا اور گننے کا جو بھی کام کرے گا، اور اگر اس پر اجرت بنتی ہوگی تو یہ ساری بائع کے ذمے ہے کہ بائع یہ کروائے تاکہ مبیع مشتری کے حوالے کی جا سکے۔ وَأَمَّا النَّقْدُ فَالْمَذْكُورُ، تو کہتے ہیں بہرکیف جو نقد ہے نا، ثمن کا پرکھنا، تو یہ مذکور ہے روایت ابن رستم عن محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد سے 2 طرح کی روایتیں اس بارے میں منقول ہیں کہ ثمن کو پرکھنے کی جو مزدوری ہے یہ بائع کی ذمہ داری ہے یا مشتری کی ذمہ داری، اس حوالے سے 2 روایات امام محمد سے مروی ہیں۔ لأن النقد یکون، ایک تو ابن رستم کی ہے، ایک ابن رستم نے روایت کی ہے، لأن النقد، کیونکہ جو نقد ہے، یکون بعد التسلیم، وہ تسلیم کرنے کے بعد، حوالے ہو جانے کے بعد پرکھنا ہوتا ہے۔ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انہ یکون بعد الوزن، اور وہ وزن کے بعد ہے، والبائع هو المحتاج الیہ، اور جو بائع ہے وہ اس کی طرف محتاج ہے، لیمیز ما یتعلق به حقہ من غیرہ، اور جو بائع ہے وہ اس بارے میں محتاج ہے کہ فرق ہو جائے، لیمیز، تاکہ
جدا ہو جائے ما تعلق به جو اس سے متعلق ہے حقہ اس کا حق من غیرہ غیر سے الگ ہو جائے. اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ جناب والا وزن وغیرہ کے بعد ہوگا. او لیعرف المعیب لیردہ، تو کہتے کہ یا تو یہ تسلیم کے بعد یا تو اپنے حق کو پہچان لے گا یا وہ جان لے گا ایسے عیب کو جس کی وجہ سے اس کو رد کیا جا سکے. او لیعرف تاکہ وہ جان لے المعیبہ عیب والی چیز کو لیردہ تاکہ وہ اس کو رد کر دے. وفی روایت، اچھا تو کہتے کہ یہ والی دلیل دینے سے ان کا مقصد یہ ہے امام محمد علیہ رحمہ کا کہ وہ اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ابن رستم کی روایت میں کہ اس کی جو مزدوری ہے نا کیل کی یا وزن کی، تو یہ بائے کے ذمے ہے. وفی روایت ابن سماع، اور ابن سماع کی جو روایت ہے نا عنہ ان سے امام محمد سے، وہ کیا ہے؟ المشتری، یہ جو کیال کی اجرت ہے یہ مشتری کے ذمے ہے. کیوں جی؟ لأنہ یحتاج الی التسلیم الجید المقدر، نہیں سوری، یہ جو سمن کو پرکھنا اس کی جو مزدوری ہے یہ مشتری پر ہوگی. لأنہ کیونکہ یحتاج، یہ جو مشتری ہے یہ محتاج ہے الی تسلیم الجید المقدر، جو جید چیز جو ہے جو طے شدہ ہے اس کے حوالے کرنے کے لیے اس کو محتاجگی ہے کہ یہ حوالے ہوگی. اور حوالے کرنے کے معاملے میں جید کا ہونا جید کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. والجودۃ تعرف بالنقد، اور جو جید چیز ہے وہ تو جانی جاتی نقد کے ذریعے سے. کما یعرف القدر بالوزن، جیسا کہ کسی چیز کی مقدار جو ہے وہ وزن سے جانی جاتی ہے. فیکون علیہ، لہذا یہ جو مزدوری ہوگی یہ کس پر ہوگی؟ مشتری پر ہوگی. یہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ جید کو مقدر کرنا یہ تسلیم کے لیے محتاجگی. اب اپنی چیز مبی لینے کے لیے سمن دینا ضروری ہے، اور سمن درست ہو یہ بھی ضروری ہے، اور جب تک درست ہونے کی بات طے نہیں ہوگی تب تک مبی جو ہے وہ مشتری لے نہیں سکے گا. تو اس لیے اس کی محتاجگی ہے کہ یہ جید چیز حوالے کرے. تو لہٰذا اس کے لیے پھر مشتری پر ہی یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ نقد، یعنی سمن کے اندر سمن کو پرکھنے کی جو مزدوری ہے وہ مشتری ادا کرے. قال، اور فرماتے ہیں وَأُجْرَةُ الْوَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، اور ثمن کے وزن کی جو اجرت ہے علی المشتری وہ مشتری پر ہوگی. اچھا جی، یہاں پر اسی مسئلے کی فرع ہے، اسی مسئلے سے ملتا جلتا یا اسی کا ایک حصہ یا اسی کی ایک صورت کہہ لیں کہ اگر سمن ایسا ہے کہ اس کو تول کر دینا پڑے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ اشرفیاں، سونا چاندی ان چیزوں سے ہوتا تھا، تو اس صورت میں اگر سمن ہے زیادہ اور اس کا وزن کر کے دینا ہے اور وزن کرنے کی اجرت یہ مشتری پر ہوگی. آج بھی ہم سمن کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے اگر مبیع خریدتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے آپ سے گندم خریدی ہے اور بدلے میں آپ کو میرا جو سمن ہے وہ ہے چاول، تو وہ بھی ظاہری بات ہے وزن کر کے دینے ہوں گے، تو یہ جو وزن کر کے دینا یہ مشتری پر لازم ہوگا. لما بینا، جو اس وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، انہ هو المحتاج الی التسلیم، تسلیم الثمن، کیونکہ جو مشتری ہے وہی سمن کے حوالے کرنے کی طرف محتاج ہے، تو اس کو محتاجگی ہے، لہذا پھر سمن کے وزن کی اجرت بھی یہی دے گا. وبالوزن یتحقق التسلیم، اور جب یہ سمن جو ہے اس کا وزن ہو گیا یتحقق التسلیم، تو حوالے کرنا بھی متحقق ہو گیا، حوالے کرنا بھی پکا ہو گیا، پھر حوالے بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، فرماتے ہیں قال، فرمایا ومن باع سلعة بثمن قیل للمشتری ادفع الثمن اولا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ شروع کر رہے ہیں. میں نے عبد المعیز بھائی کو اگر چاول بیچے 100 توڑا، تو میں کہوں جی یہ مجھے پیسے دے دیں، تو فرماتے ہیں
ومن باع سلعتن جس نے سامان بیچا، بھی سامان میں نے بیچا ہے، بثمن سمن کے ساتھ، قیل للمشتری اب مشتری سے کہا جائے گا، کن سے؟ عبد المعز بھائی یہ مشتری ہے نا، یہ خرید رہے، ان سے کہا جائے گا ادفع الثمن اولا، عبد المعز بھائی آپ پہلے سمن ادا کریں، ادفع آپ دیں، ادفع امر کا صیغہ ہے، آپ دیں الثمن سمن اولا پہلے آپ سمن ادا کریں اور اس کے بعد آپ اپنا سامان پکڑیں، لأن حق المشتری تعینہ کیونکہ جو مشتری کا حق ہے وہ متعین ہو گیا فی المبی مبی کے اندر، فیقدم دفع الثمن لیتعین حق البائع بالقبض، تو پھر کیا، فیقدم تو وہ پہل کرے گا دفع الثمن سمن دینے میں، لیتعین تاکہ متعین ہو جائے حق البائع بائع کا حق بھی بالقبض قبضہ کرنے کے ساتھ، تو جب اس کا حق اس کو مل گیا ہے یعنی مبی اس کو مل گئی ہے تو اب مشتری کا اب بائع کا حق ہے کہ اس کو اس کا سمن پورا ادا کر دیا جائے، وحق البائع بالقبض اور جو بائع کا حق ہے وہ کیسے ادا ہوگا؟ بالقبض قبضہ دینے کے ساتھ، یعنی سمن اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کی جو قیمت ہے اس کو دے دی جائے، لما اس وجہ سے جو انہو کہ لا یتعین بالتعین تحقیقا للمساوات کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی تعیین کرنے کے ساتھ تحقیقی طور پر للمساوات برابری میں، ایک وقت میں ساری برابری یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، مساوات نہیں ہو پائے گی، لہٰذا اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ یہ پہلے یہ دے دے پھر دوسرا دے دے، تو گویا یہ مساوات ہی سمجھی جائیں گی، گویا کہ یدم بیدن ہی سمجھی جائے گی، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، یہی سمجھا جائے گا۔ اچھا جی آگے فرماتے ہیں قال ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن قیل لهما سلما معا لاستوائهما في التعیین وعدمه فلا حاجة الى تقدیم احدهما في الدفع۔ اچھا جی اب ایک مسئلہ یہ ہے، میں نے احمد رضا بھائی کو کپڑا بیچا، کپڑے کی عوض میں نے ان کو کہا جی میں آپ کو نا کاٹن کا کپڑے دیتا ہوں، آپ مجھے واشنگ مشین کے کپڑے دے دو، یا میں آپ کو جناب والا گرمیوں والی چادر سردیوں والی چادر دیتا ہوں، بدلے میں آپ مجھے رضائی والا کپڑا دے دو، یا تو سامان کے بدلے سامان ہو یا سمن کے بدلے میں سمن ہو، میں ان کو کہوں جی آپ مجھ سے اتنی چاندی لے لیں اور اتنا سونا مجھے دے دیں، تو فرماتے ہیں ومن باع سلعة بسلعة جو شخص بیچے سامان کے بدلے میں، او ثمنا بثمن یا سمن کو سمن کے بدلے میں بیچے، قیل لہما اب ان دونوں سے یعنی بائع اور مشتری ان دونوں حضرات سے کہا جائے گا سلما معا اب تم دونوں ہی حوالے کرو معا اکٹھے، لاستواءہما ان دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے فی تعیین میں، وعدم ہی اور عدم تعین میں، تعین ہو یا عدم تعین دونوں میں یہ برابر ہیں، متعین کرنے میں یا نہ کرنے میں برابر ہیں کیونکہ ایک جیسی چیز ہے، فلا حاجت الی تقدیم احدہما فی الدفع تو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ کسی ایک کو پہلے دینے کا حکم دیا جائے کہ بھائی تم پہلے دو، کیونکہ پچھلا جو مسئلہ تھا اس میں کیا تھا، پچھلے مسئلے میں یہی انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ جو ایک ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم پہلے دو، جو مشتری ہے اس سے کہا جائے گا کہ ادفع الثمن اولا، کہ مشتری سے کہا جائے گا کہ تم سمن پہلے دو، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر صورت تھوڑی سی مختلف ہے، دونوں طرف سامان ہے یا دونوں طرف ہی سمن ہے، تو اس صورت میں دونوں تعین یا عدم تعین میں برابر ہے، لہٰذا کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم پہلے دو، بلکہ دونوں کہا جائے گا کہ دونوں ہی دو ایک دوسرے کو۔ اچھا جی یہاں تک جی ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے ہم باب خیار الشرط یہ شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا اللہ نے چاہا تو دوسرا بھی انشاءاللہ سبق ساتھ چلے گا۔